ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 56 میں آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ویسولیس کہتا ہے تم کاراجیسر کے گورنر کی عزت کو اپنے ترازو میں نہیں تول سکتے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے تم مشکل میں پسی ایک عورت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اور ہماری ریاست کے امیر کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری عزت سے پہلے تمہارے عقل کو تولنا چاہیے۔ ویسولیس کہتا ہے تمہیں میری عزت اور میرے عقل دونوں کا پتہ چل جائے گا ارطغرل۔ پھر سادتین کہتا ہے اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی عزت نہیں ہے ویسولیس، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ایک دشمن کی طرح دیکھوں۔ ویسولیس کہتا ہے تو اس معاہدے کا کیا جو تم نے میرے پاس آ کر کیا تھا، جس میں تم نے اپنے گمشدہ منگیتر کے بدلے میں ہنلی بازار میرے حوالے کر دیا تھا۔ یہ سن کر سادتین غصے میں اپنی تلوار نکالنے لگتا ہے تو ارطغرل اسے روک لیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہنلی بازار کئی قبیلے کا ہے، اگر تم اپنے طاقت سے لے سکتے ہو تو لے لو، تم جنگ کے بغیر اپنے کھیل کھیل کر اسے حاصل نہیں کر سکتے ویسولیس۔ ویسولیس کہتا ہے میں یہاں اپنا حق لینے آیا ہوں اور لے کر رہوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم یہاں مرنے آئے ہو ویسولیس۔ یہ سن کر ویسولیس تلوار نکال کر حملہ کر دیتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں ویسولیس اور اس کے کمانڈر کے علاوہ تمام سپاہی مارے جاتے ہیں، جبکہ ارطغرل ویسولیس کو قابو کر کے تلوار اس کی گردن پر رکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف وامسی بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوتا ہے اور تیو نے رسی سے اس کے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں۔ دراصل تیو نے اسے خنجر نہیں مارا تھا بلکہ لکڑی اس کے منہ پر ماری تھی اور کہا تھا کہ میں تمہیں آسان موت نہیں دوں گا ترک۔ اس کے بعد تیو کے مزید کچھ ساتھی بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ تیو کہتا ہے لے جاؤ اس کو۔ وہ آدمی بامسی کو اٹھاتے ہیں تو اسے ہوش آ جاتا ہے، پھر وہ بامسی کو ایک گھوڑے پر لاد دیتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل نے ویسولیس کی گردن پر تلوار رکھی ہوتی ہے۔ ویسولیس کہتا ہے اگر تم بامسی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی تلوار نیچے کرنی ہوگی ارطغرل۔ یہ سن کر ارطغرل سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر ویسولیس کہتا ہے کیا تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے ہو کہ میں تمہارے جال کے بارے میں اندازہ نہ لگا سکوں ارطغرل، اس لیے میں نے احتیاطی تدابیر لے لی تھی۔ اس کے بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جب ویسولیس تیو کو نکال کر باہر لایا تھا اور کہتا ہے امیر سادتین ارطغرل کے ساتھ مل کر کوئی جال بچا سکتا ہے، اس لیے مجھے بامسی کی ضرورت پڑے گی اور وہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا، تم اسے لے کر لمبی وادی کے پاس میرا انتظار کرنا۔ دوسری طرف تیو بامسی کو گھوڑے پر لاد کر لے جا رہا تھا، اتنے میں بامسی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ گھوڑے سے اتر کر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ اسے قابو کر لیتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے تم لوگ مجھے زندہ نہیں لے جا سکتے، مجھے مار دو۔ تیو کہتا ہے اس کی ٹانگیں بھی باندھ دو۔ اس کے بعد تیو اس کے سر پر مکہ مارتا ہے جس کی وجہ سے بامسی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل پوچھتا ہے بامسی کہاں ہے؟ اتنے میں ترگت اور باقی سپاہی بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے میں جانتا ہوں بامسی کہاں ہے، مجھے اور میرے کمانڈر کو جانے دو اور اپنے سپاہی کو بچا لو، ورنہ سورج غروب ہونے سے پہلے بامسی مارا جائے گا۔ یہ سن کر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تمہارے گندے کھیل تم اور تمہارے ملک کو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھ سکتے ویسولیس۔ اس کے بعد سادتین کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، اس کو جانے دو اور بامسی کو لے آؤ۔ ارطغرل اپنی تلوار پیچھے کر کے کہتا ہے ترگت بامسی کو یہاں لے آؤ اور اگر انہوں نے کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو دونوں کو مار دینا۔ پھر ترگت اسے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے۔ ویسولیس اپنی تلوار اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ارطغرل اس پر اپنا پاؤں رکھ کر کہتا ہے میں تمہارا سر کاراجیسر قلعے کی دیواروں پر سجاؤں گا۔ پھر ارطغرل اپنا پاؤں پیچھے کر لیتا ہے اور ویسولیس اپنی تلوار اٹھا کر نیام میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا ارطغرل۔ اس کے بعد ترگت اسے پکڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف چائیدار قبیلے میں اورال کہتا ہے سب کچھ خراب ہو گیا ہے چولپن، بدو خان نے اسلحان کو سب کچھ بتا دیا ہے، الیار زندہ ہے
और कुतलुजा ने कुनर की लाश देख ली है। चोलपन कहती है, अब क्या मंसूबा है आपका? ओराल कहता है, मुझे जल्द से जल्द अमीर सादुद्दीन से बात करनी होगी। इतने में एक सिपाही अंदर आकर उसे बताता है कि मैं आपके हुक्म पर हंडली बाजार में मौजूद था। वहाँ अर्तुगरुल और अमीर सादुद्दीन ने वेसुलियस के आदमियों को कत्ल कर दिया है। ओराल हैरान होकर पूछता है, ये कैसे हो सकता है? वो कैसे अमन को खराब कर सकते हैं? सिपाही कहता है, मुझे पता चला है कि ये सब कुछ असलहान खातून की वजह से हुआ है। अर्तुगरुल के सिपाही वेसुलियस और उसके कमांडर को पकड़ कर ले गए हैं, क्योंकि उसके बदले में वो बामसी को वापस लेकर आएंगे। सिपाही के जाने के बाद चोलपन कहती है, ये वाज़ेह है कि अर्तुगरुल और सादुद्दीन का आपस में इत्तेहाद हो गया है। ये सुनकर ओराल सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये कैसे मुमकिन है? क्या जन्नत और जमीन इकट्ठे हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। चोलपन पूछती है, कहा? ओराल कहता है, इस इत्तेहाद को रोकने के लिए हम अमीर सादुद्दीन के पास जाएंगे। दूसरी तरफ सादुद्दीन असलहान के पास बैठकर शादी की मंसूबा बंदी कर रहा होता है कि इतने में एक सिपाही उसे सुल्तान की तरफ से खत देता है। खत पढ़ने के बाद वो कहता है, सुल्तान फौरी तौर पर मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर असलहान हल्की सी मुस्कुराने लगती है। बाहर तुर्क कबीलों की मुलाकात के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अर्तुगरुल हलीमा को कहता है, तुर्क कबीलों की मुलाकात में बहुत कम वक्त रह गया है हलीमा, आप इंतजाम कैसे करोगी? हलीमा कहती है, आप परेशान ना हो, हम सारा इंतजाम वक्त पर कर लेंगे। इतने में सादुद्दीन और असलहान भी वहाँ पहुँच जाते हैं और थोड़ी देर में अलियार भी वहाँ पहुँच जाता है। असलहान उसे देखकर खुश हो जाती है और उसका हाथ चूमती है। अलियार कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि आप वापस आ गई हो। असलहान कहती है, मैंने आपको सही सलामत देख लिया, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। दूसरी तरफ तुर्गुत वेसुलियस और उसके कमांडर को लेकर उसके बताए हुए जगह पर पहुँच जाता है। तुर्गुत पूछता है, कहाँ है वो? वेसुलियस कहता है, अपने हर सांस पर शुक्र करो तुर्क, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। तुर्गुत उसे खींच कर कहता है, अब से तुम्हारा हर लिया हुआ सांस तुम्हें अंदर से जलाएगा वेसुलियस। वेसुलियस कहता है, अभी तो केल शुरू हुआ है। फिर तुर्गुत उसे खींचते हुए कहता है, हर कीड़ा जिसे हमने कुचला है वो केल खेलने की उम्मीद में था वेसुलियस। इतने में थियो और उसके बहुत सारे आदमी निकल कर सामने आ जाते हैं। और वेसुलियस जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन अर्तुगरुल को बताता है कि सुल्तान फौरी तौर पर मुझसे मिलना चाहते हैं। जंग शुरू हो चुकी है अर्तुगरुल साहब, और मुझे उम्मीद है कि सुल्तान मेरी बात सुनने के बाद मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। अर्तुगरुल कहता है, आप परेशान ना हो अमीर साहब, हमारे सुल्तान इस सूरत हाल को जरूर समझेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उस ओराल की मजीद मदद नहीं करेंगे। इतने में अलियार और असलहान भी वहाँ आ जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, अलियार साहब, मैं असलहान खातून को आपकी अमानत में सौंपता हूँ। अलियार कहता है, असलहान मेरी बहन है अमीर साहब, आप परेशान ना हो। सादुद्दीन कहता है, असलहान, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द आपके पास आ जाऊंगा। इसके बाद सादुद्दीन अल्लाह हाफिज कहकर वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ थियो के बहुत सारे आदमी तुर्गुत और उसके सिपाही को सामने आ गए थे और वेसुलियस हंस रहा होता है। इतने में तुर्गुत के काफी सारे मजीद सिपाही एक तरफ से आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वेसुलियस चौंक जाता है और परेशान हो जाता है। फिर वेसुलियस थियो को इशारा करता है तो उसके आदमी पीछे हट जाते हैं। तुर्गुत पूछता है, बामसी कहाँ है? फिर थियो इशारा करता है तो उसके आदमी बामसी को पकड़कर वहाँ ले आते हैं। फिर थियो बामसी से कहता है, अगली दफा हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था बामसी। बामसी कहता है, अगली दफा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा थियो और अपनी तलवारों के साथ आऊंगा। दोनों तरफ की कैदियों का तबादला होता है। रास्ते में वेसुलियस कहता है, इस दफा तुम मेरे शिकंजे से बच गए हो बामसी, लेकिन अगली दफा तुम जरूर मारे जाओगे। बामसी कहता है, ये तुम हो जो बच गए हो वेसुलियस, मौत हमारे लिए शहादत होती है। इसके बाद दोनों तरफ की कैदी अपने अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। बामसी तुर्गुत से कहता है, जब से मुझे प्यार हुआ है मैं एक सिपाही बनना भूल गया हूँ भाई। तुर्गुत कहता है, अभी जल्दी अर्तुग साहब के पास चलो भाई। इसके बाद सब वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओराल कबीले के बाहर एक जगह खड़ा होता है। इतने में एक सिपाही आता है और उसे बताता है कि अमीर सादुद्दीन वापस कोनिया जा रहे हैं और वो अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गए हैं। इसके बाद ओराल भी एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल शामसा से कहता है, तुम फौरन काराजेसक किले जाकर हेलेना से बात करो, उसे इस वाक़े के बारे में बताओ। अब उसे किसी एक तरफ को चुनना होगा, या तो उसे अपने बाबा की वसीयत पर अमल करके हमारे साथ रहना होगा या फिर अपने बाबा के कातिल के साथ रहना होगा। इसके बाद शामसा वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ वेसुलियस जंगल में एक जगह तेव के साथ बैठा होता है और कहता है, अमीर
सादतीन अर्तुगरुल के साथ मिल गया है। अभी तुम्हें पता चल चुका होगा कि हमारा दुश्मन कितना खतरनाक है। त्यो कहता है मैं उन सबको एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा। वेसुलस कहता है लेकिन अर्तुगरुल एक आसान हदफ नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, मैं जल्द तुम्हें उसका सामना कराऊंगा। त्यो पूछता है कैसे? वेसुलस कहता है आज रात हनली बाजार में तमाम तुर्क कबीले हमारे खिलाफ मुत्तहिद होने वाले हैं और उन कबीलों के सरदार इस वक्त रास्ते में होंगे। ये सुनकर त्यो मुस्कुराने लगता है और कहता है तो उनमें से कुछ सरदार वहाँ जिंदा नहीं पहुँच सकेंगे। दूसरी तरफ तुर्गुत बामसी को लेकर हनली बाजार के सराय महल में पहुँच चुका था। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाता है और बामसी को कहता है अभी जाकर अपने जख्मों का ख्याल रखो बामसी, तुर्क कबीलों की जिरगे के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। इसके बाद तुर्गुत उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद बामसी का इलाज शुरू हो जाता है। हकीम अर्तुग उसका कंधा दोबारा अपनी जगह पर कर देता है, जिसकी वजह से बामसी अपना बाजू हिलाने के काबिल हो जाता है। फिर हकीम कहता है तुम्हारे जख्म भी जल्द ठीक हो जाएंगे बामसी, लेकिन अभी तुम्हें अपनी बाजू का खास ख्याल रखना होगा वरना तुम दो तलवारों के साथ जंग नहीं लड़ सकोगे। दूसरी तरफ सादतीन अपने साथियों के साथ कोनिया की तरफ रवाना होता है। रास्ते में कड़ा ओराल भी उसका इंतजार कर रहा होता है। सादतीन रुक जाता है और घोड़े से उतरकर उसके पास आता है। ओराल कहता है तो आपने उस ओराल की तरफ अपनी पीठ कर दी है जिसे आप हाकिम आला के काबिल समझते थे। सादतीन कहता है इसका कसूरवार तुम्हारे अलावा कोई नहीं है ओराल, मेरी मदद के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर सके। ओराल कहता है मैंने वो सब कुछ किया है अमीर साहब जो मैं कर सकता था और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझ पर एतमाद करोगे। सादतीन कहता है तुमने अपनी इज्जत तबाह कर दी है ओराल, मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपनी रियासत के लिए जीत हासिल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अलियार कहता है अब हमें ओराल को देखना होगा असलहान। असलहान कहती है हमें उनसे बात करनी चाहिए, वो यकीनन अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। अलियार कहता है नहीं असलहान, अब हम उस पर रहम नहीं कर सकते। इतने में कुतलुजा वहाँ आता है और कहता है मुझे आपको सेहतमंद देखकर बहुत खुशी हुई अलियार साहब। अलियार कहता है शुक्रिया कुतलुजा। फिर कुतलुजा कहता है एक बुरी खबर है सरदार, एक रास्ते के किनारे पर कुनूर साहब की लाश मिली है, लोगों का कहना है कि वो घोड़े से गिर कर मरे हैं। अलियार कहता है ये ओराल का काम है। फिर कुतलुजा कहता है उसने जरगे के कुछ लोगों को मरकजी खेमे में बुलाया था, उनमें कुनर साहब भी शामिल थे और इसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। फिर अलियार कहता है अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है असलहान बाजी, अब उसका कत्ल वाजिब हो चुका है। कुतलुजा तुम जाओ और इस काम को खत्म करो। इसके बाद कुतलुजा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ओराल पूछता है अब मैं क्या करूँ मेरे हजरत? सादतीन कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें अलियार के साथ ताल्लुकात अच्छे करके अपनी इज्जत को बहाल करना चाहिए। ओराल कहता है इसका कोई इम्कान नहीं है अमीर हजरत, मैं उसके आगे नहीं झुक सकता। सादतीन कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो ओराल, ये जान लो कि अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ये कहकर सादतीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सामसा बेस बदल कर काराजेसर पहुँच चुका था और एक जगह हेलेना को रोक देता है। हेलेना पूछती है कौन हो तुम? सामसा कहता है मुझे अर्तुगरुल साहब ने भेजा है, बामसी मुश्किल में है, वेसुलस के आदमी ने उसे कैदी बना लिया था। ये सुनकर हेलेना बहुत परेशान हो जाती है और कहती है वेसुलस ने मुझसे वादा किया था कि वो बामसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सामसा कहता है अर्तुगरुल साहब ने कहा है कि सब फितनों के पीछे वेसुलस है और आपके बाबा को भी उसी ने कत्ल किया था और अब वेसुलस अर्तुगरुल साहब का दुश्मन है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप किसी एक तरफ को चुन लो। मैं कल इसी जगह दोबारा आऊंगा और आपके फैसले का इंतजार करूंगा। ये कहकर सामसा वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मालिक बिन औफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ली और फिर पलंग पर फेंक दी। होश में आ औफ के बेटे, बीवी ने उसे कहा अपनी किस्मत उस शख्स के हाथ में ना दे जो एक लड़की के खंजर से कत्ल हो गया है। उसने गुलाम को बुलाया और उससे कहा ये लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और आराम का इंतज़ाम करो। मालिक बिन औफ के चेहरे से खौफ का तासर डुलने लगा। बीवी ने इसके ख्यालों में इनकलाब परबा कर दिया। सुबह तुलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन औफ को दो इतलाएं मिली। एक ये कि रात को काहिन कत्ल हो गया है और मुजाविर ये कह रहे हैं कि रात मालिक बिन औफ के सिवा काहिन के कमरे में और कोई नहीं गया था और ना रात के वक्त किसी को वहाँ तक जाने की जरूरत हो सकती है। मुजाविरों ने यह मशवरा कर दिया था कि काहिन को मालिक बिन औफ ने कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। मालिक बिन औफ को दूसरी खबर ये मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बड़े चले आ रहे थे मालूम नहीं किधर चले गए हैं। ये खबर ऐसी थी जिसने मालिक बिन औफ के हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। उसने तेज़ रफ्तार घोड़ों पर 2-3 कासिद उस रास्ते की तरफ दौड़ा दिए जो हुनैन से ताइफ की तरफ आता है। इसके बाद वो इबादतगाह की तरफ चला गया। उसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो मुकद्दस काहिन को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लोग पूछते थे कि फिर कातिल कौन है? मालिक बिन औफ ने कहा कि वो कातिल का सुराग जल्द ही लगा लेगा। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता था। उसने लोगों की तवज्जो इधर से हटाकर
مسلمانوں کی طرف کر دی جو طائف کو محاصرے میں لینے کے لیے بڑے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کر لیا۔ لات کے پجاریوں، ایک بوڑھے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کے ہرسا ہجوم سے کہا، ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجود میں کل مل گیا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں، جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس راستے پر جو طائف کی طرف آتا ہے اس پہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو بخشنے والا نہیں، وہ کسی نہ کسی طرف سے جوابی وار ضرور کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے راستے پر مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راستہ بدل لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا ہے، گٹ نالے بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو، مالک بن عوف بڑا جنگجو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گات کے لیے موزوں ہے، مالک بن عوف ایسی ہی گات لگا سکتا ہے جسی گات میں اس نے خالد بن ولید کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملین سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کے بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخبے اور ساویرہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 عیسوی 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہر اول میں بنو سلیم تھے جن کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب اکیلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے معرکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف لڑا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہے اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کسی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کی خطرناک حد تک قریب جا رہے تھے، وہاں پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا مینا برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اونٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے آتے تھے۔ مسلمانوں کے زخموں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اس طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور معروف شخصیت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کی دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جنگی دانش مندی کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقے دفاع سے ناواقف تھے۔ اب سلمان فارسی نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔
سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، خود اس کی اونٹ میں رہتے تھے اور اس کی اونٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابہ کی اونٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والی تیروں کی تمام بوچھاڑیں دبابہ میں لگتی رہی، لیکن دبابہ جب اپنی اونٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے دہکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابے پر اتنے پھینکے کہ کال کی دبابہ تیر روکنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔ دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے وہی پھینک کر پیچھے دوڑ آئے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرے اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹ آتے تھے۔ بنو ثقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان مسلمانوں پر بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے محتاج تھی۔ مکہ چند ہی دن پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری 630 عیسوی 4 ذی القعدہ 8 ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل ثقیف پر کچھ اور نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئے اور شہر پر یلغار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کاہن کی چھوٹی پیش گوئی اور معرکہ حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدے پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 26 فروری کے روز جورانہ کے مقام پر پہنچے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور ہزارہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھی۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جورانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے جائے اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائے۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کو توقع نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جورانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتالات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلائے رکھے تھے۔ 630 عیسوی میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی
کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن میں بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 عیسوی بڑا ہی گرم مہینہ تھا، جلسہ دینے والی لوہر وقت چل رہی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹہرنا بھی محال نہ تھا۔ اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیش تراش کے کئی رومی ہم پر الغار کرے، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے درپندہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورغلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بزنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 عیسوی کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازت آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگل رہی ہو، ریت اتنی گرم کہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جلسہ دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کی مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کی جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمازن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اصلاح و مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورہ طلب کیا۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کے کہ رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنی مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کی دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل اور دانش مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینہ کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک توقبہ تھا جو اس دور میں ایلا کہلاتا تھا، دوسرا مقام مکننہ، تیسرا ازروخ اور چوتھا جروا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کے معاہدے کے شرائط بھیجے، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کی دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے ایلا کے فرمانرواؤں نے یوحنا کے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی
اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی، شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیے کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومتا الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑی ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دومتا الجندل کا حکمران عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا، وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقیدر نے نہ دوستی قبول کی ہے، نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی بیخ کنی میں کوئی کسر نہ اٹھائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لے اور عقیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائے۔ عقیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں کڑی مورچل ہلا رہی تھی۔ عقیدر بن مالک کے چہرے پر وہی رونق تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہروں پر ہوا کرتی ہے۔ اے ابن مالک، اس کے بوڑھے وزیر نے جو اس کے فوج کا سالار بھی تھا، اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، جربا، ازرخ اور مکننا کے قبیلوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو بھی قبول کریں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ عقیدر بن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں ابن مالک، بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے۔ صلیب مقدس کی قسم، عقیدر بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ میری اس خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومتا الجندل کے ارد گرد کڑے ہیں، یہ خدا نے میری سنتری کڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے جسے مورخوں نے بھی ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کے مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہو رہی ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پونک رہی تھی۔ دومتا الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سوار کو ایک وسیع نشیب میں چپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم 1 دن اور 1 رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگی، صحرا کی چاندی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یہ الغار کی تھی۔ خالد دیوار کی دروازے سے خاصا پیچھے ایک اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ عنہ نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند سو سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ عقیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جسے شکار کھیلنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا، کیونکہ دن کے وقت جانور دبے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑی شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عادات کو اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اقدر کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اقدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے اندر کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اقدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرنگتے پیچھے آئے۔ جب اقدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد رضی اللہ عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر اقدر گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خیال رکھا کہ اقدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے گا جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اقدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پیچھے گھوڑے سوار آ رہے ہیں۔ اقدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اقدر کو خالد اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ اقدر نے اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ اقدر کی طرف کر لیا۔ عقیدر ایسا بکلا گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کے بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عقیدر بن مالک کے شکار ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرمانروا پکڑا گیا ہے اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب اور کڑا اور ڈیلے بہت تھے۔ ان میں سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد بن ولید۔ ہاں، عقیدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے، یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں عقیدر، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الچی کے ساتھ کیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم سے اچھی سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے اور ہیرکل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہیرکل کے حکم کی تکمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہیرکل کو نہیں بیچتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہا ہے رومی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر انہیں معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تاسف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے۔ عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہی کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائے۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے۔ خالد رضی اللہ عنہ عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک واپسی کا حکم دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھی، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور وہ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔
بے شک صرف مسلمان ہے جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ معاہدے کر کے اس نے کہا تھا۔ جب عقیدت بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہیریکل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ پہنچ گئے۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے ہوئے الچی کہیں بھی چلے جاتے انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو اسلام قبول کرنے کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خودسار اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لے، اور یہ سوچ لے کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔